جنگ آزادی کے بعد انگریز گرفتار کرنے آیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ چھپ گئے۔ 3 دن کے بعد باہر نکلے۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت کی آپ کو پھانسی ہو جائے گی۔ فرمایا میں 3 دن غیب نہ رہتا، اگر میرا نبی 3 دن غار میں نہ رہتا، میں نے 3 دن چھپ کر اپنی نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ میرے دوستوں، بھوپال کے نواب کا خط آیا، مولانا آپ ہمارے دارالعلوم میں آ جائیں، 300 روپے مہینہ آپ کی تنخواہ ہوگی، روزانہ 1 گھنٹہ پڑھانا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، میں دیوبند کے مدرسے میں پڑھاتا ہوں، 12 روپے مہینہ میری تنخواہ ہے، 4 روپے میرا خرچہ ہے، 12 روپے میں سے 4 روپے میری ماں کا خرچہ ہے، اور باقی 4 روپے رکھنے کی میرے پاس جگہ نہیں، میں 300 روپے کا کیا کروں گا؟ میرے دوستو، آج پاکستان میں پیر ہیں، میں ان پیروں کی بات نہیں کر رہا جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں، جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہیں، میں تو ان پیروں کی بات کر رہا ہوں جو ٹھگ پیر ہیں۔ بلکہ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو نذرانے کے نام پر، جو جمعرات کی روٹی کے نام پر، جو 40ویں کے نام پر، جو 7ویں کے نام پر، جو تیجے کے نام پر، جو لوگوں کی جیبیں خالی کرے، جو کسی پیر کے نام پر، جو داتا دربار پر پھول چڑھانے کے نام پر، وہاں کی دیگ چڑھانے کے نام پر، جو حلوہ تقسیم کرنے کے نام پر لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے مارے، جو لوگوں کی جیبوں کو خالی کرے اور سب کچھ لوٹ کر لے جائے، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ پورا پیر ہے۔ اور جو کہے کہ اللہ کے نام پر دو، اللہ کے راستے پر دو، اللہ کے لیے دو، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ خشک مولوی ہے۔ میرے دوستو، جو ہمارا سب کچھ لوٹ کر لے جائے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، بڑا پیر ہے، بڑی کرنی والا ہے۔ اور جو کچھ بھی نہ مانگتا ہو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ خشک پیر ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوتا ہے یہ تو کچھ مانگتا ہی نہیں، کچھ لیتا ہی نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے کتب خانے میں کام کر رہے تھے، ایک مسلمان بھاگا ہوا آیا، کہنے لگے شاہ جی اسلام کی ناک کٹ گئی۔ شاہ جی فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا فلاں چوک میں ایک پادری کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں انجیل ہے اور اس نے چوک میں آگ لگا رکھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ او مسلمانوں، اگر تم سچے ہو تو لاؤ اپنا قرآن، یہ آگ جل رہی ہے، اس آگ میں میں بھی اپنی انجیل ڈالتا ہوں، تم بھی اپنا قرآن کریم ڈالو، اگر تمہاری کتاب سچی ہوگی تو بچ جائے گی، اگر میری انجیل سچی ہوگی تو بچ جائے گی۔ شاہ جی جلدی کرو۔ ہزاروں کا اجتماع دلی کے چاندنی چوک میں انتظار میں کھڑا ہے۔ شاہ جی اگر آپ نہ گئے تو اسلام کی رسوائی ہو جائے گی۔ شاہ جی نے کام چھوڑا اور چوک پر پہنچ گئے۔ میرے دوستو، دنیا حیران ہے، لوگ کہنے لگے شاہ جی اپنا قرآن کریم لاؤ اور آگ میں پھینکو، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ پادری کہتا ہے کہ میں اپنی انجیل پھینکتا ہوں۔ شاہ جی فرمانے لگے او لوگوں، میں پادری کی طرح پاگل نہیں کہ میں اپنے اللہ کے قرآن کو آگ میں پھینک
بہن کو شاہ جی فرمانے لگے او پادری میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، اگر تو سچا ہے تو مان لے گا، اس طرح کرتے ہیں کہ تو بھی اپنی انجیل کو اپنے سینے کے ساتھ باندھ لے، میں بھی اپنے قرآن کریم کو سینے کے ساتھ باندھ لیتا ہوں، یہ آگ جل رہی ہے تو بھی آگ میں چھلانگ لگا، میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، تیری کتاب سچی ہوگی تو تجھے بچا لے گی، اگر میری کتاب سچی ہوگی تو مجھے بچا لے گی۔ لوگوں نے کہا بات تو صحیح ہے، لیکن پادری کہنے لگا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے گھیر لیا، کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ پادری کہنے لگا کہ میں تو انجیل کو مثالہ لگا کر آیا تھا، میں نے اپنے جسم کو مثالہ نہیں لگایا۔ یہ شاہ جی کا عشق رسول تھا۔ میرے دوستو، ماسٹر محمد سلیم رحمت اللہ علیہ، ان کے لیے یہ اصالِ ثواب کا بھی پروگرام ہے۔ یہ نیت کر لو کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے، سنا ہے، اس کا ثواب اس مرحوم کو پہنچے۔ یقیناً بعد میں آپ سبحان اللہ بھی کہتے رہوں گے، یہ بھی نیت کر لیں گے اس سبحان اللہ کا ثواب ان کو پہنچے۔ میرے دوستو،